ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يمسك عن التلبیہ فی العمرہ اذا استلم الحجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں حجر اسود کا استلام کرتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے. عمرے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ حجر اسود کو چوم کر. حجر اسود کو چومنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. یہ بڑا عظیم پتھر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن آئے گا, اللہ اس کو 2 آنکھیں دے گا اور یہ اہل ایمان کو تلاش کرے گا جنہوں نے حالت ایمان میں اس کو چوما ہوگا, ان کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش سے ان مومنوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے گا. اگر چومنے کا موقع نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کیجئے, ہاتھ لگائیے. رش اتنا زیادہ ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگتا, تو پھر ہاتھ سے اشارہ کریں, اللہ اکبر کہیں, ہاتھ سے اشارہ کریں, اپنا طواف شروع کر دیں. حجر اسود کو چومنا سنت ہے. مسلمان کی عزت کرنا جی فرض ہے. پھر دہراؤں, حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ سنت. اور مسلمان کی عزت فرض. سنت کے چکر میں فرض سے نہ رہ جانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو بھی یہ فرمایا کہ عمر تم ماشاءاللہ بھاری جسم اور قوت والے بہادر ہو, تو لوگوں کے ساتھ دھکم پیل نہ کرنا اس کو چومنے کے لیے. چومنے کا موقع ملے, رش نہیں ہے, کوئی ایسے وقت میں آپ طواف کر رہے ہیں کہ چومنے کا موقع ملے تو چوم لیں, باعث اجر ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر موقع نہ ملے تو چومنے کے لیے مکمل جنگ, کہ آپ کی احرام کی چادریں ادھر پڑی اور جب نکل رہے ہیں تو بالکل یوں جیسے کسی بارڈر سے واپس آئے ہیں, پسینوں پسین اور ہلکان ہوئے ہوئے ہیں اور سانس چڑھا ہوا ہے, اور 10 کو آپ نے کونی ماری اور 20 کی آپ نے ٹانگیں کھینچی اور برا حال بن کے دیاڑے. یہ سنت نہیں ہے, بلکہ اب تو ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ ہدایت دے مسلمان عورتوں کو کہ عورت حجر اسود چومنے کے چکر میں مردوں کے رش میں پھنسی بھی ہوتی ہے, اور اس کا پردہ اور اس کا وہ تو دور کی بات ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خادمہ ان کے کہتی ہے کہ میں حجر اسود کو چوم کے آئی تو آپ نے بد دعا دی, آپ نے بد دعا دی کہ تو نے اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے کتنے مردوں کے ساتھ تیرا جسم ٹکرایا ہوگا, کتنوں کی کوہنیاں لگی ہوں گی. معنی یہ کہ یہ مسنون عمل ہے, سنت عمل ہے, لیکن اس کے لیے جو منظر بنا ہوا ہے آج کل کہ کھڑے ہیں اور دھکم پیل ہو رہی ہے اور برا حال ہو رہا ہے اور چیخیں نکل رہی ہے, لوگ گر رہے ہیں, اس کے اوپر سے کچلے جا رہے ہیں, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. موقع ملے چوم لیجئے, نہ ملے ہاتھ لگا لیجئے. ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملتا تو پھر اشارہ کیجئے. اچھا, اشارے کے اندر بھی بعض لوگ 2 ہاتھوں سے اس طرف ہاتھ کرتے ہیں. سنت یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ کا اشارہ کریں, دائیں ہاتھ کا, اور اللہ اکبر کہیں اور طواف کی ابتدا کر دیں. یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کو چومنا کیوں ہے؟ پتھر میں کمال ہے, یہ شفا دیتا ہے, یہ بیماریاں ٹالتا ہے, بواسیر ٹھیک ہوتی ہے, سوکڑا ٹھیک ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو چومنے کی عادت ہے نا, قبر کی ڈھیری بھی چومی جا رہی ہے, بابا جی کی جوتی بھی چومی جا رہی ہے, پیر جی کا تھوک بھی چاٹا جا رہا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پسینے والے ٹیشو مل جائیں تو بادشاہ وارے نیارے ایک قادری صاحب دا ٹیشو لب گیا. امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ اس کے سامنے آتے ہیں, چومنے سے پہلے ایک عظیم جملہ کہتے ہیں, اعلم انک حجر, جانتا ہوں تو پتھر ہے, نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, تجھے چومنے سے کوئی بیماری نہیں ٹلے گی, تیرے اندر کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے. چومتا کیوں ہوں؟ محمد کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے حبیب نے تجھے چوما تھا. میرے نبی کی سنت ہے, میں اپنے آقا کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ رہا ہوں. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اس پتھر کو چومو تو فلاں فائدہ اور فلاں اور فلاں اور فلاں بیماری اور نقصان ٹل جائے گا. تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, نفع نقصان خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے. تجھے چومنا پیارے نبی کی سنت ہے,
اور میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ جنت کا لایا ہوا پتھر، جنت کا بھیجا ہوا پتھر، یہ عظیم پتھر جس کی تعریف پیارے حبیب کی مبارک زبان سے ہوئی ہے، جس کو مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں نے یہاں لگایا تھا، لیکن نفع نقصان اس میں نہیں، تو سوچئے اللہ کے لیے درگاہوں میں، ڈھیریوں میں، مزارات پہ، بابوں کی دہلیز کو چومنے والوں، بابوں کی دہلیز پہ سجدے کرنے والوں، یا مان لے تمہاری بات تم سجدہ نہیں کرتے، تعظیم کے طور پہ چومتے ہو، پیارے حبیب کے دین میں تعظیماً بھی کہیں پہ سجدہ کرنا جائز، عبادت سمجھ کے کرو گے تو کفر ہے، شرک اکبر ہے، ملت سے نکل گئے، اور عبادت سمجھ کے نہیں کیا، تعظیماً کیا کہ بابا بڑا پہنچا ہوا اس کا حق بنتا ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میری شریعت میں تعظیماً بھی اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا، بیوی کو حکم دیا جاتا خاوند کو سجدہ کر۔ اس شریعت میں نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے اور نہ عبادت کا سجدہ کرنا جائز ہے۔ اپنے پیروں فقیروں کی ڈھیریوں میں فوائد تلاش کرنے والوں، ان کی راکھیں چاٹ کر، ان کے من کے اور تعویذ اور دھاگے باندھ کر سمجھنے والوں بہت کچھ ہے۔ امیر عمر حجر اسود سے کہہ رہے ہیں تیرے اندر نفع اور نقصان نہیں، چومتا کیوں ہوں؟ میرے آقا نے چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنا، عمرے اور حج کی نیت سے سفر کرنا بڑا مبارک سفر۔ انسان اللہ کے مہمانوں میں شامل ہوتا ہے، اللہ کے وفد میں شامل ہوتا ہے، اور یہ عبادت، عمرے اور حج کی عبادت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ بار بار کرنے کی تلقین کی، اور ایک روایت میں ہے کہ عمرے سے عمرہ تک، حج سے حج تک درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رحمت سے ان سارے گناہوں کو معاف کرتا۔ نماز یہاں پہ پڑھو گے تو تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ جب پیارے نبی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا نیکی ہے، اور کسی نماز کا وقت آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں تو نماز پڑھنا نیکی نہیں، نماز کو چھوڑنا نیکی ہے۔ یہ میدان عرفات آپ کو پورا دین سکھا رہا ہے کہ پورا دین نام ہے پیارے حبیب کی سنتوں کا، اور جس کا حج اللہ قبول فرما لے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله